جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعض خصوصیات ہیں، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العزت نے بعض خصوصیات سے ودیت فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، ایک رشتہ داری ہوتی ہے رحم کی، ایک ہوتی ہے دودھ کے ساتھ، ایک ہوتی ہے چچا خالہ ماموں اوپر والے رحم کے رشتوں سے۔ آپ ایک ماں کے بطن سے پیدا ہو جائیں، آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، بہرحال یہ ایک پروسیس ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو اس کو دیگر تمام امتوں سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ تو ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوا نہیں ہوا، تو شیخ ہے، تو ارائی ہے، تو چودھری ہے، تو جٹ ہے، تو کسی کنبے اور قبیلے کا ہے، اگر تو نے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، ان کو خاتم النبیین مان لیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی ہے، تو اس مومن کا بھی بھائی ہے جو چاہے کابل میں بیٹھا ہو، چاہے شام میں بیٹھا ہو، چاہے فلسطین میں بیٹھا ہو۔ وجہ کیا؟ وجہ کلمہ طیبہ ہے، وجہ گواہی ہے، وجہ شہادت ہے۔ اگر آج ہم امت محمدیہ صرف اس فلسفے کو سمجھ لے، انما المؤمنون اخوہ، آپ میرے بھائی ہیں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بچپن میں ساتھ پلا اور بڑا ہو، بھائی تو وہ ہوتا ہے جو دودھ شریک ہو، جس کی ماں سانجی ہو، جس کا باپ سانجا ہو۔ یہاں پہ ان سب اعزازات سے بڑا اعزاز امت محمدیہ کو ملا، وہ کیا؟ تو میرا بھائی ہے، ہمارا تیرا نبی سانجا ہے، ہمارا تیرا رسول سانجا ہے، ہمارا تیرا رہنما سانجا ہے، ہمارا تیرا مقتدی پیشوا ایک ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس خصوصیت کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی امت نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے اس بات کو جس طرح سمجھا، آج اگر امت محمدیہ صرف یہ ایک فلسفہ سمجھ لے تو انقلاب آ جائے۔ ارائی کو ووٹ ڈالنا ہے، چودھری کو ووٹ ڈالنا ہے، کھوکھر کو ووٹ ڈالنا، میری برادری کا ہے، میرے کنبے کا ہے، اور تیری برادری اور کنبہ اور قبیلہ کوئی چیز نہیں، تیری برادری اور کنبہ اور قبیلہ کلمہ طیبہ ہے۔ مصعب نے کیا کہا تھا؟ اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑوائے گی اسلام امیر ہو جائے گا۔ ہائے مصعب، اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا، اپنے سگے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ مصعب نے امت محمدیہ کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہم آپس میں کیسے بھائی ہیں؟ اور میرے ذہن میں شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی ایک بات ذہن میں آ گئی۔ ان کا ایک داماد تھا، ان کا شاگرد تھا، داماد بھی تھا اور شاگرد بھی تھا۔ اس نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ طلاق ہو جانے کے کچھ عرصے کے بعد اس نے پیغام بھیجا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ ہمارے اسلاف اور اکابرین ہیں، انہوں نے کہا، بیٹا تیرے میرے 3 رشتے تھے، ایک تو میرا داماد تھا، ایک تو میرا شاگرد تھا، اور تیسرا رشتہ میں اور تو اسلامی طور پہ بھائی بھائی ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک رشتہ ختم ہو گیا، 2 رشتے باقی ہیں جو میں قبر تک ساتھ لے کے چلوں گا، جب بھی آئے گا میرے ماتھے کے اوپر سلوٹ نہیں پڑے گی۔ یہ وہ برادری ہے۔ آج چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جائے، سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں۔ کب سے ناراض ہیں جی؟ 3 سال ہو گئے ہیں جی، 2 سال ہو گئے۔ مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ یہ اخوت ہے، یہ برادری ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ اس طرح مل جاؤ تو پوری دنیا کی دشمن قوتیں اکٹھی ہو جائے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم تتر بتر ہیں، منتشر ہیں۔ یہ وہ برادری ہے جس کو ہم نے فراموش، ہم نے بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی فراموش کیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ زبان سے ایک دوسرے کو بھائی مانا تو دل میں محبت پیدا نہ ہو، پھر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح سمجھا نہیں۔ اب بھائی اگر ہیں تو محبت بھی سگے بھائیوں کی طرح ہونی چاہیے۔
آپس میں محبت بھی سگے بھائیوں کی طرح ہونی چاہیے. یہی اسلام کا اسوہ، یہی وہ مارکے ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ بیٹے اور باپ آمنے سامنے کھڑے ہیں. کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. ایک نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، دوسرا بچا رہا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے. ہم نے رسول اللہ اور رسول اللہ کی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ دین پہ چلنا انگاروں پہ چلنے جیسا ہو جائے گا، اور میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جو تم میں سے اس وقت اس دور میں میری سنت کو تھامے رکھے گا، دین پہ چلتا رہے گا، استقامت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ رب العزت کا یہ فضل اور عنایت ہے. صحابہ کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس دور پر اشوب میں سنت رسول کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا اجر و ثواب اور ترغیب ہے کہ اس دور میں بھی جو میری سنت سے چمٹا رہے گا، دین کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا، اس کو 50 کے برابر اجر ملے گا. اب صحابہ تھے، سوال پیدا ہو سکتا تھا، اے اللہ کے رسول 50 امتیوں کے برابر کہ ہم سے مخاطب ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں کہ 50 امتیوں کی بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ترغیب دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، آپ کے لیے آج کا وہ دور ہے کہ اے میرے صحابہ تم میں سے 50 کے برابر ان کو اجر و ثواب مل جائے گا. کس چیز کے اوپر؟ سنت کے اوپر چلنے کے. ہم نے جس کو بڑا معمولی سمجھ لیا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات سمجھ لیجئے. خلاد بن رافع کی حدیث ذہن سے نکل چکی ہے. آئے، نماز پڑھی، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا تو جواب دے دیا، لیکن کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول نماز تو پڑھ کے آئے. پھر پڑھی، پھر سلام کیا، پھر جواب دیا، سلام کا جواب دیا، لیکن کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ کیا ہو گیا؟ نماز تو پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اور بڑے اپنی طرف سے کوشش کر کے اچھی پڑھ رہا ہوں، پھر نہیں پڑھی. پھر پڑھی، چوتھی مرتبہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے بہتر مجھے پڑھنی آتی ہی نہیں. اب آپ بتا دیجئے میری نماز میں کیا کمی ہے؟ ہم نے سنتوں کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا. یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے. سنت رسول ہماری نظر میں کوئی اہم نہیں ہے، قول رسول ہماری نظر میں کوئی اہم نہیں ہے. اور قول رسول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں قول ہو اسی کے سامنے آوازیں پست کرنی ہے یا اسی کو ماننا ہے. آج بھی احادیث کی جتنی کتابیں ہیں جو صحیح سند سے رسول اللہ کا قول ہے، اس قول کے سامنے آوازوں کو پست کرنا ہے، اس قول کے سامنے نظروں کو جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ مطلب ہے. اے خلاد، نماز پڑھا کر تو اطمینان بھی کیا کر. اللہ کے رسول کیا مطلب؟ جب رکوع کیا کر، رکوع میں جاتا ہے، کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے، سر اٹھا لیتا ہے، پھر کمر سیدھی ہوتی نہیں، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں کمر سیدھی ہوتی نہیں، سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، پھر کمر سیدھی ہوتی نہیں، سجدے میں چلا جاتا ہے. جب بھی نماز پڑھا کر ہر رکن کے اندر اعتدال کا مظاہرہ کیا کر، اطمینان کا مظاہرہ کیا کر. اب بتائیے یہ جو سنت اعتدال ہے، یہ سنت اعتدال اگر اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے کو رسول اللہ نے کہہ دیا تیری نماز کوئی نہیں، تو وہ نیکیوں کے اعمال جن کے اوپر سنت رسول یا مہر نبوت موجود ہی نہیں، وہ قابل قبول ہیں. وہ نمازیں جو مسنونی نہیں، وہ نمازیں جو ایک بھی سنت رسول کے مطابق پڑھی ہی نہیں. اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے ایک تابعی کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کہا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے کہا مجھے اس سے اچھی آتی نہیں. کہا کتنے سال سے پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 برس سے پڑھو. 40 برس؟ ایسے 40 برس سے پڑھ رہا ہے؟ جی ہاں، ایسے پڑھو. یہ کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ کے یہ فتویٰ دے رہا. کہا پھر میری بات سن، اپنی نماز کو درست کر لے، اپنی نماز کی آج سے اصلاح کر لے. آج سے
تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور دوسری طرف حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ جس نے صرف 2 رکعت پڑھی. یہاں پہ 40 سال تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. اور جس نے صرف 2 رکعت پڑھی، کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. سب کو پتہ ہے حدیث کیا ہے. صرف 2 رکعتیں ایسی پڑھی ہوں جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں، جو رسول اللہ کے وضو کے مطابق پڑھی گئی ہوں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا. وہ ایسے ہو جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. آپ نے سنت کو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا.